بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم معزز بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، موسم گرما چل رہا ہے. اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مجید کے اندر اپنی قدرت کی بہت ساری نشانیاں بیان کی ہیں. اللہ رب العزت والجلال نے رات کو دن سے بدلنا اور دن کو رات سے بدلنا اور ایسے ہی بارشوں کا برسنا، بادلوں کا گرجنا، بجلیوں کا کڑکنا، ایسی بہت ساری نشانیاں ہیں جو اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مجید میں بیان کی ہیں کہ یہ سب اللہ رب العزت والجلال کی قدرت کی نشانیوں میں سے. یہ گرمی کے موسم کا آنا، سردی کے موسم کا آنا، لہذا موسم کا ایک موسم کا دوسرے موسم سے بدل جانا، یہ بھی اللہ رب العزت والجلال کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کہ اب تک تو موسم سرما چل رہا تھا، لیکن موسم سرما ختم ہو گیا، اس کے بعد گرما کا موسم شروع ہو گیا. گرما کے موسم میں دھوپ بہت زیادہ سخت ہو جاتی ہے. دھوپ کے اندر ایک سختی پیدا ہو جاتی ہے، تیزی پیدا ہو جاتی ہے کہ آدمی آسانی کے ساتھ اس دھوپ کے اندر کہیں جا نہیں سکتا، کہیں سفر نہیں کر سکتا. یہ حالانکہ سورج جب دیکھا جاتا ہے تو انسان سے کئی میل، لاکھوں میل دور ہے، لیکن اس کے باوجود انسان زمین کے اوپر ہے اور سورج آسمانوں کی بلندیوں پر ہے. لیکن اس کے باوجود انسان زمین کے اوپر جب چل رہا ہے تو سورج کی جو اس کی گرمی ہے وہ انسان اس کو برداشت نہیں کر سک رہا، انسان اس سے پریشان ہے. اور پھر کل قیامت کا دن تو ایسا دن ہوگا کہ انسان کے بالکل سر کے اوپر یہ سورج انسان کے سر کے اوپر ہوگا، بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہوگا. تو یہ دنیا کے اندر انسان دنیا کے سورج کی جو گرمی ہے اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو اس وقت ہمیں اس بات کا یہ بات ذہن میں لانی چاہیے کہ دنیا کے اندر اتنی بہت ہی کم دھوپ کی سختی یا اس کی تیزی ہم برداشت نہیں کر سک رہے. کل قیامت کے دن جب سورج انسان کے بالکل سر کے اوپر ہوگا تو اس وقت انسان کیسے اس کی تپش کو برداشت کر سکے گا، اس کی سختی کو برداشت کر سکے گا. یہ اللہ رب العزت والجلال کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو موسموں کا بدلنا ہے یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے، یعنی دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر سردی کا موسم آ گیا، پوری دنیا کے اندر ٹھنڈ پھیلی ہوئی ہے، یا دنیا کے اندر نہیں، کچھ علاقوں کے اندر ٹھنڈ پھیلی ہوئی. کیا وجہ ہے اس کی؟ حدیث میں بات ملتی ہے کہ جہنم سال میں 2 مرتبہ سانس، ایک مرتبہ سانس اندر لیتی ہے اور ایک مرتبہ سانس باہر چھوڑتی ہے. تو جب جہنم سانس باہر چھوڑتی ہے تو اس وقت دنیا کے اندر گرمی پیدا ہو جاتی ہے، دنیا کے بہت سارے علاقے گرم ہو جاتے ہیں سورج کے جہنم کے سانس چھوڑنے کی وجہ سے. اس لیے کہ جہنم ایک گرم جگہ ہے، وہاں پر آگ ہے. تو جیسے ہی جہنم سانس لیتی ہے تو وہ سانس کی وجہ سے پوری دنیا کے بہت سارے علاقے گرم ہو جاتے ہیں. یہ جہنم کی گرمی. اور ایسے ہی جب جہنم سانس کھینچتی ہے، سانس اندر لیتی ہے تو پوری دنیا کے اندر سرد موسم ہو جاتا ہے، دنیا کے بہت سارے علاقوں میں سردی پھیل جاتی ہے. تو یہ
سردی کے موسم کا آنا، گرمی کے موسم کا آنا، یہ اللہ رب العزت والجلال کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور پھر یہ موسموں کو ہمیں اس تعلق سے غور بھی کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت والجلال کیسی بڑی قدرت والے کہ موسم کو ایک دوسرے موسم سے بدل دیتے۔ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو پوری دنیا کے پیدا کرنے والے خالق و مالک ہی کا کام ہے۔ یہ موسم کو، ایک موسم کو دوسرے موسم سے بدل دیتا، یہ اللہ رب العزت والجلال کی قدرت کی علامت ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں موسم گرما کے اندر ایک کام تو یہ ہے کہ جہنم سے پناہ مانگنا چاہیے، اس لیے کہ دنیا کے اندر جو بھی گرمی پھیلی ہوئی ہے یہ جہنم کے وجہ سے ہے، اس کے سانس لینے کی وجہ سے۔ تو اس وقت ہمیں جہنم سے، جہنم کی عذابات سے اللہ رب العزت والجلال کی پناہ مانگ کہ اے اللہ جہنم سے، جہنم کے عذابات سے ہماری حفاظت فرما۔ اور ایسے ہی اس موقع کے اوپر بہت انسان کو، چونکہ موسم کی شدت ہوتی ہے، موسم کے اندر تپش بہت زیادہ ہوتی ہے، تو موسم کے بہت زیادہ گرم ہونے کی وجہ سے انسان کو بہت سارے لوگ پیاسے ہوتے ہیں، بہت سارے چرند پرند پیاسے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی پیاس کو بجھانا، ایسے لوگوں کی ان کو پانی پلانے کی کوشش کرنا، یہ بھی بہت بڑے اجر و ثواب کی کام ہے۔ لہٰذا موسم گرما کے لحاظ سے ہمیں کچھ کام کرنے، اور اصل کام جو موسم گرما کے لحاظ سے ہمیں کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ یہ موسم، چونکہ اس موسم کی شدت کی وجہ سے بچوں کے اسکول کی تعطیلات ہوتی ہیں، بچوں کے اسکول کی تعطیلات ہوتی ہے، تو اس وقت ہمارا جو کام ہے وہ بچوں کی تربیت کے تعلق سے، بچوں کی تعلیم کے تعلق سے ہم زیادہ فکر مند ان دنوں میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ بچے مستقل 1.5 سے 2 مہینے ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں بچوں کو تعلیمی چھٹی ہوتی ہے، اسکولی چھٹی ہوتی ہے، ان کے اوپر کوئی کام نہیں ہوتا، ان کے تعلق سے کوئی بھی کام نہیں ہوتا، تو انہیں ان دنوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے، اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے بچوں کے وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ اس لیے کہ والدین جب اولاد ان کو ہوتی ہے ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ اب ایک تو یہ ہے کہ خود اپنی ذات کی تربیت کرنا ہے، خود اپنے آپ کی تربیت کرنا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے اور اپنے آپ کو نیک اعمال میں لگانا ہے، والدین کی ذمہ داری۔ اس کے ساتھ ساتھ والدین کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اپنے اولاد کو نیک راستے پر چلانا، اپنی اولاد کو نیک بنانا، یہ والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو یہ چونکہ بچے ہمارے جن اسکولوں کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ اسکول ایسے ہیں کہ وہ غیر مسلموں کے اسکول ہیں، وہ ایسے عیسائیوں کے اسکول ہیں، دوسرے مذاہب والوں کے اسکول ہیں، تو سال بھر بچے جب ان اسکولوں کے اندر پڑھتے ہیں تو ان اسکولوں کے اندر بچوں کو صرف سبق پڑھایا جاتا ہے کہ انہیں میتھس پڑھایا جاتا ہے، انگلش پڑھائی جاتی، انہیں سوشل سائنس، دوسرے کیا ہے سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں، لیکن بچوں کو اسکول کے اندر یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس دنیا کے بعد بھی کوئی اور دنیا ہے، اس زندگی کے بعد کوئی اور زندگی بھی ہے کیا، انسان مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ جب انسان کی موت آتی تو اس وقت اس کے ساتھ کیسا ہونے والا ہے، یہ چیزیں اسکول کے اندر بچوں کو نہیں سکھائی جاتی، اس لیے کہ بچے صبح سے لے کر شام تک انگلش پڑھ رہے ہیں، میتھس پڑھ رہے ہیں، سوشل پڑھ رہے ہیں، دنیا بھر کے جتنے بھی سبجیکٹس ہیں اسکول کے اندر پڑھائے جا رہے ہیں، انہیں تاریخ پڑھائی جا رہی ہے، لیکن بچوں کو یہ نہیں بتایا جا رہا کہ یہ دنیا کے بعد یہی دنیا ختم ہونے والی نہیں ہے، بلکہ دنیا کے بعد اور ایک دنیا ہے، اور ایک زندگی ہے، آخرت کی دنیا ہے، اس کی اصل فکر کرنا ہے۔ یہ بچوں کو یہ کسی بھی اسکول کے اندر یہ بات نہیں بتائی جاتی، تو اسی لیے والدین کے پاس ایک بہت ہی اچھا موقع ہے، یہ 1.5-2 مہینے کا وقت ہے، اس 1.5-2 مہینے کے وقت میں بچوں کی اسلامی تربیت کریں، بچوں کو اسلامی ماحول دیں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ والدین کی ذمہ داری۔ تو بچوں کی جو تربیت کرنا ہے وہ 2 اعتبار سے والدین کی ذمہ داری، ایک تو ہے بچوں کی ظاہری تربیت کرنا اور ایک ہے بچوں کی باطنی تربیت کرنا۔ یہ بچے ایسے ہوتے ہیں، ایک پتھر، مطلب بچوں کا جو دل ہوتا ہے، بچوں کا جو دماغ ہوتا ہے وہ خالی سلیٹ کی مانند ہوتا ہے، کہ جیسے ہم خالی سلیٹ کے اوپر جو چاہے لکھ سکتے ہیں ہمارے ہاتھ میں، تو ایسے ہی بچوں کا جو دماغ ہوتا ہے، بچوں کا جو ذہن ہوتا ہے وہ خالی سلیٹ کی مانند ہے،
خالی تختی کی مانند ہے، اس کے اوپر آپ جو چاہے لکھ سکتے ہیں. آپ چاہے تو اس کے اوپر اچھائی بھی لکھ سکتے ہیں. اگر اچھائی لکھ دیں تو بچوں کے ذہن میں اچھائی بیٹھ جاتی ہے. اگر آپ اس تختی کے اوپر کوئی گناہ لکھ دیں، کوئی بری چیز لکھ دیں تو بچوں کے دل و دماغ کے اندر وہ بری چیز بیٹھ جاتی ہے. ہر بچہ جو ہوتا ہے، حدیث مبارک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بچہ فطرت اسلام کے مطابق دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے. یعنی اس کے دل میں یہی بات ہوتی ہے اللہ رب العزت والجلال ایک ہے، خدا ایک ہے. اس کے دل و دماغ کے اندر یہی ایک چیز کیا ہے، یہی چیز کے ساتھ دنیا کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے. لیکن آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچہ پھر والدین کے، اگر والدین اس کے یہودی ہیں تو یہودی والدین ہونے کی وجہ سے وہ بچہ بھی یہودی بن جاتا ہے. اگر اس بچے کے والدین نصرانی ہیں تو بچے والدین کے نصرانی ہونے کی وجہ سے بچہ بھی نصرانی بن جاتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھریلو ماحول کی وجہ سے یا باہر کے دوستانہ ماحول کی وجہ سے بچے کو اس کے پیدا ہونے کے بعد جیسا ماحول اس کو دیا جاتا ہے بچہ اس ماحول کے مطابق بن جاتا ہے. اس کا دل و دماغ، اس کا ذہن، اور بچہ اس مذہب کو قبول کر لیتا ہے. تو یہ بچے ہمارے مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوئے ہیں، تو لہٰذا یہ بچے پیدائشی مسلمان ہیں. تو ہم والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو ان بچوں کو جب ہم ان کا سب سے پہلی ہماری ذمہ داری جو تھی کہ ان کا جب ہم نے اسلامی نام رکھا تو لہٰذا ان بچوں کے کردار کو بھی ہمیں مسلمان بنانا، ان کے اخلاق کے بھی سنوارنا ہے، ان کے اخلاق کے اوپر بھی تربیت کرنا ہے. ان کی یہ مسلمانوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ صرف ایک بچہ نہیں ہے یا 10 بچے یا 50 بچے نہیں ہیں، یہ آگے قوم کا مستقبل ہے. آج یہ جو نسل موجود ہے یہ 20-30 سال کے بعد ہم نہیں رہیں گے، لیکن یہی بچے کیا ہے آگے ہمیں جو نظر آنے والے، یہی بچے آگے پھر 50-60 سال تک یہی نظر آنے والے. یہ بچے اگر سدھرے ہوئے رہیں گے، یہ بچے اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والے رہیں گے تو لہذا اسلام ان کی زندگی میں بھی باقی رہے گا اور وہ اسلام پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزار سکیں. اگر آج ہم ان بچوں کو اسلامی تربیت نہیں دیں گے، انہیں اسلام نہیں سکھائیں گے، ان کے سامنے اللہ رسول کا تعارف نہیں کرائیں گے تو یہ بچے پھر کس مذہب کو قبول کر لیں گے آگے جا کر، یا یہ ان کا کیا حشر ہونے والا ہے، کیا انجام ہونے والا ہے، نہیں معلوم. تو اس لیے ہم سب کی سب سے پہلی ذمہ داری یہی ہے کہ یہ جو بچوں کے پاس وقت ہے، اس لیے کہ اب اسکول کی کوئی مصروفیت نہیں ہے ان کے پاس، تو ان بچوں کو ایک ماحول دینا چاہیے. چاہے اس مسجد کے اندر ماحول مل رہا ہو تو اس مسجد کے ماحول سے فائدہ اٹھا کر بچوں کی اسلامی تربیت کرنا. بچے اگر قرآن مجید نہیں سیکھ رہے ہیں تو انہیں قرآن مجید سکھانے کی کوشش کرنا. اس لیے کہ آدمی بڑی عمر میں جب ہو جاتا تو اس وقت قرآن مجید پڑھنے سے شرم محسوس کرتا. قرآن مجید پڑھنے سے شرم، اب یہ میری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، اب میں قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا. تو لہٰذا چلو بھائی، پہلے زمانہ ایسا زمانہ تھا کہ وہ اس وقت پڑھانے والوں کی کمی تھی، اس وقت ماحول ویسا اسلامی ماحول نہیں ملتا تھا ہوگا، مدارس نہیں تھے، مکاتب نہیں تھے، پڑھانے والے کم تھے. لیکن آج کا دور بہت زیادہ ترقی یافتہ دور ہے، پڑھانے والے بہت زیادہ ہیں، مدارس بہت زیادہ ہو گئے، مسجدیں بہت زیادہ ہو گئی، مکاتب بہت زیادہ ہو گئے. تو سیکھنے کی بہت زیادہ کیا ہے، ہمیں سیکھنے کے جو ذرائع ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے آج کل کے زمانے میں. تو لہٰذا اس زمانے میں اتنے زیادہ فائدہ اٹھانے کے ذریعے ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی دینی تعلیم حاصل نہیں کر سک رہا ہے، قرآن مجید نہیں سیکھ رہا ہے تو بہت بڑی محرومی کی بات ہے، بہت بڑی محرومی کی بات. تو لہٰذا آج بہت زیادہ ذرائع بن گئے. میں نے کل ایک اخبار کی ایک چھوٹی سی نیوز آئی تھی، میں نے وہ نیوز پڑھی. نیوز کیا تھی کہ اس کے اندر ایک سعودی عرب کے بچے کا ایک واقعہ لکھا ہوا کہ وہ بچہ ایسا ہے کہ بچہ پیدا ہوا پیدائشی نابینا بچہ ہے، پیدائشی نابینا. اور جو نابینا ہوتے ہیں وہ تو دیکھنے سے کیا ہے، محروم ہے، بصارت ان کے پاس نہیں ہے، آنکھ کے اندر بینائی نہیں ہے ان کے. تو وہ لہذا والدین مایوس ہو جاتے ہیں کہ بچہ نابینا پیدا ہوا ہے، نہ وہ کچھ کام کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا. لہذا ایک مایوسی کی کیفیت ہو جاتی ہے. لیکن چونکہ وہ بچہ عرب کا تھا، جدہ کے اندر وہ بچہ پیدا ہوا، تو ان کے والدین جب سے وہ بچہ پیدا ہوا مسلسل گھر کے اندر ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے سے قرآن مجید کی تلاوت سنتے تھے. ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے سے قرآن مجید کی تلاوت گھر کے اندر جاری رہتی تھی. تو 3 سال ایسے ہی گزر گئے. اس کے بعد ایک دن اس بچے کے والد نے
اس بچے سے کہا کہ سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں ہمیں سنا دو. سورہ بقرہ کی تو بچہ صرف سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں نہیں بلکہ پورا سورہ بقرہ سنا دیا. والد حیران و پریشان کہ ہم نے کبھی نہ کسی مکتب میں اس بچے کو بھیجا نہ کسی ملصاب کو لگایا. ہم تو مایوس تھے کہ ہمارا بچہ نابینا پیدا ہوا, یہ کیسے کچھ پڑھ سکتا ہے, کوئی چیز کیسے یاد کر سکتا ہے. یہ اللہ رب العزت وجلال کی قدرت کی نشانی ہے. جب اللہ نے اس کی آنکھوں کی طاقت اس سے لے لی تو اللہ رب العزت وجلال نے اس کے ذہن کو اتنا زیادہ قوی اور مضبوط بنا دیا کہ وہ بچہ صرف سنتے ہی قرآن مجید پورا حفظ کر لیا. تو اس کے والد کو ابھی بھی یقین نہیں آیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف سننے کے ذریعے سے بھی کوئی حافظ بن سکتا ہے. تو اس کے والد مدینہ جا کر وہاں کے جو حفاظ تھے, قرآن مجید کے حافظ تھے, ان کے پاس لے جا کر اپنے بچے کو امتحان دلانے لگایا کہ میرا بچہ سورہ بقرہ کیا صحیح پڑھ رہا ہے. میں نے اسے چند آیتیں پڑھنے کے لیے کہا تھا لیکن یہ پورا کیا ہے سورہ بقرہ اس نے سنا دیا. تو وہاں کے جو حفاظ تھے قرآن مجید کے حافظ, ان لوگوں نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ واقعی آپ کا بچہ پورے قرآن کا حافظ ہو گیا. تو یہ اللہ رب العزت وجلال بچوں کے اندر یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ جب کم عمر ہوتے ہیں, چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ان کے دماغ میں, ان کے دل کے اندر کوئی چیز دنیاوی نہیں رہتی. ان کا دماغ پورا ایک خالی تختی کی مانند ہوتا ہے, صاف تختی کی مانند ہوتا ہے. جس چیز کو آپ ان کے دل و دماغ کے اوپر بٹھا دیں گے بڑھاپے تک وہ چیز ان کے دل و دماغ کے اوپر ویسے ہی بیٹھی رہے. تو اس لیے آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اولاد اور اپنے بچوں کی ذہن و دماغ کے اندر قرآن مجید کو انہیں بٹھا دیں, قرآن مجید کو نقش کرا دیں. اس لیے کہ آگے عمر بڑھ جائیں گی تو پھر بچوں کو اسکول کی تعلیم کا بوجھ ان کے اوپر پڑ جائے گا. اسکول والے بولیں گے کہ بچوں کو بہت زیادہ لکھنا ہے, بہت زیادہ پڑھنا ہے, یہ کلاسز ہے, فلاں کلاسز ہے, فلاں پروگرام ہے, اسی میں بچوں کا وقت ضائع ہو جائے. تو بچوں کی تربیت کے لیے یہ جو گرما کی تعطیلات ہے, 50-60 دن کی تعطیلات, بہت ہی غنیمت تعطیلات ہے, بہت ہی غنیمت ہے. تو ان بچوں کو رشتہ داروں کے پاس بھیجنے کے بجائے, ادھر ادھر بھیجنے کے بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کریں. اگر بچے ہیں تو بچوں کے بتائیں, اگر یہاں پر تعلیمی انتظام ہو رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں تو شہر کے بہت سارے مدارس ایسے ہیں کہ آپ آٹو کے ذریعے سے ان مدارس میں بچوں کو بھیج سکتے ہیں کہ بچے صبح جا کر شام تک تعلیم حاصل کر کے آ سکتے ہیں. تو اس کا کوئی انتظام ضرور کریں. بچوں کو ایسے ہی نہ چھوڑ دیں کھیل کود کے لیے, بچوں کو ان کی دینی تعلیم کی فکر کریں. ان دنوں کے بچوں کی اہمیت بتائیں کہ اگر ہم دینی تعلیم حاصل کریں گے تو اللہ رب العزت وجلال ہم سے راضی ہو جائیں گے اور یہ بچے ان کا مستقبل سنور جائے گا, ان کی آخرت سنور جائے گی. اس لیے کہ ان کی آخرت کی فکر کرنے کی اسکولوں کے اندر کوئی سبجیکٹ نہیں ہے, کوئی استاد ان کی آخرت کی فکر کرنے والا نہیں ہے. تو ہم والدین کی ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں کے آخرت کی فکر کریں, بچوں کو آخرت کے تعلق سے بتائیں کہ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو دیکھ رہے ہیں, بچوں کو ہی نہیں معلوم تو لہذا ان کو سمجھائیں کہ اللہ رب العزت والجلال ہماری ہر چھوٹی بڑی چیز کی اللہ خبر رکھ رہے ہیں. اللہ رب العزت والجلال 2 فرشتوں کے ذریعے سے انسان کے پورے نیکیوں کو, انسان کے پورے گناہوں کو لکھ رہے ہیں. جب تک دنیا میں ہے مسلسل فرشتے اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, اس کے ہر اچھے عمل کو لکھ رہے ہیں اور اس کے ہر برے عمل کو لکھ رہے ہیں. اور پھر کل قیامت کے دن اللہ رب العزت والجلال تمام انسانوں کے سامنے ہر انسان کا, ہر ایمان والے کا, جو کافر ہو مشرک ہو, ہر ایک کا اللہ رب العزت والجلال نام اعمال وہ سب کے سامنے بتانے والے کہ دنیا کے اندر ہوش سنبھالنے سے لے کر مرتے دم تک اس نے کیا نیکیاں کی ہے. اور پھر اس کے بعد تو یہ اللہ رب العزت والجلال کل تمام لوگوں کے سامنے اس کے نام اعمال کو کھول کر رکھ دیں گے. تو اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ والدین ضرور بھی ضرور اپنے اولاد کی تربیت کی فکر کریں, ان کو دینی ماحول دیں. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, انہیں اخلاق سکھانا ہے, بڑوں کے آداب سکھانا ہے. آج کل کیا ہے بچوں کے اندر آداب ختم ہو جا رہے ہیں, کس سے کیسی بات کرنا ہے یہ بچوں کو نہیں معلوم ہے. اس لیے بچوں والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کے اخلاق کے تعلق سے بھی فکر کریں کہ انہیں بتائیں کہ بڑوں کے ساتھ کیسے بات کرنا ہے اور چھوٹوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے, دوستوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے. گھر کے اندر بچیاں ہیں تو بچیوں کی دینی تعلیم کی آج کے زمانے میں بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے گھر کے اندر سے ہی بچیوں کو سمجھا بجھا کر بھیجیں کہ جب اسکول جا رہے ہیں, کالج جا رہے ہیں تو انہیں اسکول اور کالج کے اندر کیسے رہنا ہے. وہاں پر ایسی چیزیں بچوں کو پڑھائی جاتی ہے کہ جو کئی خداؤں کے بارے میں بتایا جاتا ہے,
ہندوانہ رسوم کے تعلق سے بتایا جاتا ہے. وہاں پر بہت ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں. بچیوں کو یہ تو معلوم ہے کہ ہندوستان کے اندر بڑی بڑی مندریں کہاں بنی ہوئی ہے, کس نے بنائی ہیں, یہ مندریں کیوں بنائی گئی ہیں, یہ نالج تو ہمارے بچوں کے پاس ہے. لیکن کعبۃ اللہ کی تعمیر سب سے پہلے کس نے کی, یہ ہمارے بچوں کے پاس اس کی نالج نہیں ہے, یہ معلومات نہیں ہے بچوں کو. اب ان کے تعلق سے کچھ اسلامی کوشچن کر لیں, اسلامی سوالات اپنے بچوں سے کر لیں, بچے اس کا جواب نہیں دے سکیں گے. لہذا کل یہ بچے, کل قیامت کے دن اگر ہم آج ان بچوں کی صحیح تربیت نہیں کریں گے, ان کے اسلام کے مطابق, اسلامی تعلیمات کے مطابق اگر ہم ان کی پرورش نہیں کریں گے, تو یہی بچے کل ہمارے لیے آخرت میں نجات کے بجائے جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گے. یہی بچے ہمیں کیا ہے, جہنم میں لے جانے والے بنیں گے, جہنم کے عذاب کا مستحق بنائیں گے. تو اس لیے اللہ رب العزت والجلال نے یہ بچے ہمیں دیے ہیں, تو یہ بچے ہمارے پاس امانت ہے. ان کی صحیح تربیت کرنا ہے, انہیں قرآن مجید کی تعلیم دینا ہے, انہیں اسلامی تعلیمات سکھانا ہے. تو اس لیے یہاں جتنے بھی احباب بیٹھے ہوئے ہیں, بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر یہاں پر دینی تعلیم کا ماحول اگر مل رہا ہے تو ضرور یہاں سے فائدہ اٹھائیں. اگر یہاں پر نہیں مل رہا ہے تو شہر میں جائیں, جا کر کسی مدرسے کے اندر صبح سے لے کر شام تک وہاں پر رہ کر آٹو کے ذریعے سے جائیں, ضرور جائیں, جا کر وہاں پر دینی تعلیم حاصل کریں, قرآن مجید کی تعلیم کو سیکھیں. اگر بڑے بھی فائدہ اٹھانا چاہیں تو اٹھا سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس ایک غنیمت ہے, 50 دن 60 دن کا بہت بڑا وقت پڑا ہوا. ورنہ تو بچے گھر کے اندر موبائل فون دیکھنے میں, یا ٹی وی دیکھنے میں, یا رشتہ داروں کے پاس پھرنے میں, یا ایسے ہی گلی کوچوں میں پھرنے میں پورے 2 مہینے کی چھٹیاں اپنے برباد کر دیں گے. یہ جو وقت ہے, یہ وقت ان کے پاس سے چلا جائے گا. تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم کی طرف ضرور دھیان دیں. اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی, اللہ کہنے والے کو, سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جو حضرات سنت ادا نہیں کی ہیں وہ سنت ادا کریں.